ویلکم بیک۔ پی ٹی آئی نے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے تقرر اور انتخابات کی تاریخ لینے کے لیے احتجاجی پروگرام بنایا ہے اور عدالت جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہلالی صاحب، کیا یہ سب فروٹفل ثابت ہو سکے گا؟ یعنی جو نگران وزیر اعلیٰ مقرر کر دیے گئے ہیں ان کی تقرری واپس ہو سکے گی اور الیکشن کی من پسند ڈیٹ بھی مل سکے گی؟ میں نے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں سوچ رہا تھا کہ عوام کا جذبہ اور جوش دیکھ کے ہمارے جو لوگ ہیں، مختلف امپائرز جو ہیں، وہ کہیں گے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اس طریقے سے ہم لوگوں کو سڑک پہ رکھیں اور لوگوں سے یہ باتیں سنیں۔ مگر انفارچونیٹلی میں ابھی سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا جو ٹیکٹک ہے بیسکلی کہ آؤ سڑکوں پہ، وہ اب نہیں کام کرے گا، وہ اب یہ ایجیٹیشن نہیں چلے گا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں۔ تھوڑا سا دیکھ لیں، عمران خان کے ساتھ اس وقت پبلک تو ضرور ہے، مگر اور کون ہے؟ نوبڈی۔ اسٹیبلشمنٹ اور وہ جو ویری امپورٹنٹ 1% جو لوگ ہیں جن کے پاس پاکستان کا 22% زمین ہے، جس کے پاس پاکستان کا کتنا ویلتھ ہے ان کے قبضے میں، وہ تو اس کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اور دیکھ لیں کیا ہوا کراچی میں۔ کراچی میں یہ ایک ایسا الیکشن تھا جو جماعت اسلامی جو جیتا ہے وہ بھی کہنے لگا کہ ریگنگ ہوئی ہے، بے مثال ریگنگ ہوئی ہے۔ مگر کیا ہوا؟ پبلک آئی، کوئی الیکشن کمیشن نے کوئی ریگریٹ یا کوئی پینیکی فیلنگز کیا؟ آج تک وہ ریزلٹ ڈکلیئر نہیں ہوا ہے۔ اور میں نے اس وقت کہا تھا، پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ کراچی کا جو الیکشن تھا یہ بڑا اہم الیکشن ہے، ناٹ بیکاز کراچی کے ریجنل باڈیز امپورٹنٹ ہیں اتنے، کراچیوں کے لیے شاید ہوں مگر ناٹ فار ایوری باڈی، مگر اس لیے کہ یہ ایک ٹیسٹ رن تھا جنرل الیکشن کے لیے۔ مگر پھر میں نے اپنے آپ کو سوچا، میں نے کہا کہ یار مگر ایک چیز تو تم سوچو، تم یہ سب کہتے جاتے ہو، کون سا الیکشن پاکستان میں رگ نہیں ہوا؟ اور کون سا الیکشن ہے جو بے شک رگ ہوا اس کا نتیجہ اوور ٹرن ہو گیا؟ اور آپ مت مجھے 1977 کا نہ کہیں، وہ کچھ الگ مسئلہ تھا، وہ پھر ضیاء الحق کا مسئلہ آ گیا اس میں۔ تو پبلک ایجیٹیشن رگڈ الیکشن کے خلاف کب ہوئی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسٹریٹجی جو عمران خان کا ہے کہ لوگ سڑکوں پہ آئیں، جلوس جلسے، پہلے تو آپ ونٹر میں پنجاب میں جلسے رات کو نہیں کر سکتے ہیں، بڑی ٹھنڈ ہوتی ہے۔ دوسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی اسٹریٹجی جو تھی غلط نکلی۔ اب ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں، پی ٹی آئی کے اپنے لوگ کہتے ہیں، اچھے لوگ جو انہوں نے، ایسا کچھ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ چھپا کے رکھا تھا، there were two bodies of opinion، مت چھوڑو اسمبلی کو، رہو ان دی اسمبلی، rigged انہوں نے کیا ہے بے شک، من ادھر ٹھہرو۔ یہ نیب لاز جو پاس ہوئے ہیں، کیا اگر وہ اسمبلی فل ہوتا؟ سر وہ پچھتا رہے ہیں نا، وہ تو بار بار جا رہے ہیں واپس کہ جی ہمارے استعفے منظور نہ کیے جائیں، اب تو پچھتا رہے ہیں وہ، لیکن اب حکومت جو ہے وہ دوسری طرف چل پڑی ہے، انہوں نے استعفے قبول کر لیا۔ ہاں تو نہیں، عمران خان کا ٹیکٹک دیکھیں، اس نے کہا کہ میں آپ کو سرپرائز دوں گا۔ اس نے کیا سرپرائز دیا؟ وہ دیتے اس کو وہ جو راجہ پرویز اشرف نے اسپیکر نے کیا۔ آئی ایم سوری، میرے خیال میں ٹیکٹک غلط نکلے۔ میں نہیں کہتا کہ میں کہہ رہا تھا ایسا کچھ، نو، آئی تھاٹ کہ پبلک ایجیٹیشن ہوگا، پوری دنیا دیکھے گی، سب جگہ چلیں گے یہ وہ، اور اس پہ کوئی پریشر ڈلے گا۔ کوئی پریشر نہیں ڈلتا، کوئی رگڈ الیکشن فرق نہیں پڑتا، اور کبھی نہ فرق پڑا ہے۔ تو میرے خیال میں میرے طرح لوگ جو زیادہ ایکسائٹیبل تھے اور زیادہ ایجیٹیٹڈ تھے وہ غلط تھے، میں مانتا ہوں،
عمران خان کی ٹیکٹکس غلط نکلی, اب وہ بھگتے گا. اچھا کیا کہہ سکتے ہیں. اچھا اوریہ صاحب, ہلالی صاحب کہہ رہے ہیں جی باقی قوتیں تو عمران خان کے ساتھ رہی نہیں ہیں, صرف عوام کا سہارا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ عوام کا سہارا کافی ہوگا عمران خان کے لیے؟ دیکھیں میں ہلالی صاحب بات مطلب ان سے ود ڈیو ریسپیکٹ ذرا سا اختلاف. جی جی جی. پنجاب اسمبلی میں سے تو استعفیٰ نہیں دیا تھا نا آپ نے. پنجاب اسمبلی میں آپ موجود تھے, آپ اپنی مرضی کا چیف منسٹر لے کے آگے, بدترین چیف منسٹر لے کے آئے وہاں پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قومی اسمبلی میں بھی ہوتے تب بھی یہی ہونا تھا. ایک بات طے ہے, ہم نے ہوا بنایا ہوا اسٹیبلشمنٹ کو. سب سے پہلے اسٹیبلشمنٹ انٹر ہوئی ہے 1988 کے اندر. حمید گل صاحب تھے آئی ایس آئی کے چیف, وہ برملا کہا کرتے تھے کہ میں نے بے نظیر کا راستہ روکنے کے لیے آئی جی آئی بنائی. ایسے نواز شریف کے ساتھ محمد خان چنیچو, مصطفیٰ جتوئی, فلاں 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 فلاں, جماعت اسلامی, یہ وہ کون سی پارٹی ہے جو نواز شریف کی جھولی میں ڈال لی گئی. اس کے بعد اوقات اسٹیبلشمنٹ کی یہ تھی کہ آئی جی آئی نے 56 سیٹیں لی اور پاکستان پیپل پارٹی نے 94 سیٹیں لی. طاقتور ترین سچویشن. آپ وہاں موجود تھے. غلام اسحاق خان آپ کا ہینڈ پکڈ صدر. ساری طاقت کے باوجود آپ کی اوقات یہ تھی کہ آپ جب الیکشن کے اندر آئے, میں آپ کو بتاؤں میں نے الیکشن کرائے ہوئے ہیں. اچھا. وقت کے ساتھ ساتھ الیکشن کے دن ریگنگ امپاسبل ہوتی چلی جا رہی. کراچی کے ریزن کے اوپر ہم بات کریں گے, پہلے بھی میں نے کیا, وہ کراچی کی سچویشن بالکل اور طرح کی صورت ہے. اب لوکل باڈیز کے الیکشن فنومنا ہی اور ہوتا ہے. جب لینڈ سلائڈ پورے پاکستان کے لیول پہ الیکشن ہوتے ہیں چیزیں اور ہو جاتی. اس کے بعد 2002 پرویز مشرف نے نیب بنایا. نیب کے تحت تمام جتنے بھی پی ایم ایل این کے تھے, پیپل پارٹی کے تھے, ان کے اوپر باقاعدہ کیسز بنائے, ان کی فائلیں مرتب کی, ان کو باقاعدہ کہا کہ تم چودھری شجاعت کی پارٹی جو ہے قاف لیگ, اس میں شامل ہو جاؤ. وہ سارے کے سارے شامل ہو گئے. اس کے باوجود 172 بندے چاہیے تھے, 105 سیٹوں پہ جیت سکے. ٹھیک ہے, بالکل. بندے توڑے گئے, ادھر سے ادھر آزاد ڈالے گئے. پھر بھی 13 ووٹ کم تھے. یہ میں اسٹیبلشمنٹ کی قوت بتا رہا ہوں آپ کو. 12 ووٹ کہاں سے آئے؟ پیپلز پارٹی سے. سکندر ہوتے تھے وہاں کے روکاڑا والے, ان کی ایک گروپ بنا پیٹریوٹ کے نام. اچھا. جس میں فیصل صالحات شامل تھا, دوسرے تیسرے. پھر بندے پورے نہیں, 171 بنے. امریکہ کی ناراضگی مول لی. یہ جو ہم نے ہوا کریٹ کیا ہوا نا کہ بہت کچھ کر سکتے ہیں, یہ خوف ہے. اور یہ میں ایک بات بتاؤں, خوف لوگوں کے دلوں سے اتر چکا ہوا ہے. اگر یہ سارے کے سارے وہاں پر ہوتے قومی اسمبلی میں, تو کیا اپنی مرضی کا پرائم منسٹر لے کے آ سکتے؟ آج وہ کہتے ہیں کہ ہم جا کے کہنا چاہتے ہیں, لے کے آ سکتے. اور دوسری بات, آپ نے خود دیکھیں, آپ کے 2 ووٹوں کی اکثریت تھی, آپ نے ایک دن کے اندر 32 لا پاس کرائے, بلڈوز کیا. نیب لا بھی بلڈوز ہونا تھا, اور کیا ہونا تھا. آپ یو کوڈ ہیپن دا پارٹی انٹو اٹ. آپ خود سوچیں کہ جب آپ نے یہ سارے کے سارے لا, اور مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہماری سیاستدانوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب قمر جاوید باجوہ کو ووٹ دینے ہوتے ہیں تو 342 ہوتے ہیں, اور جب عمران خان کو ووٹ دینے ہوتے ہیں تو 172 ہوتے ہیں یا 186 ہوتے ہیں, اور جب شہباز شریف کو ووٹ دیتے تو 174 ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ خوف سیاستدانوں کے دل میں ہے. ایک بات بتاؤں, عوام کے دل سے خوف نکل چکا ہوا ہے. اچھا. ایک اور بات بتاؤں, ابھی آپ کے دم جو کرائسس آ رہا ہے, سیاستدان تو سنبھال لے گا. لاہور شہر میں جلوس نکاح محسن نقوی سنبھالے گا, اعظم خان سنبھالے گا وہاں پر اگر یہاں اجیٹیشن شروع ہو جائے. یہ کیئر ٹیکروں کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہوتی, یہ تو شیل کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں. کون نہیں آئے گا جا کے لوگوں کے ساتھ نیگوسیشن کرے گا؟ کیا وہ بلال کمیانے کو لگائیں گے جا کے لوگوں کے سر پھاڑ دو, لوگوں کو آنسو گیس پھینک دو, لوگوں کے گولیاں چلا دو؟ کیا یہ کریں گے یہ لوگ؟ یا اوپر جس کو آج میں نام سن کے نام لگا, جس کو پرائم منسٹر کیئر ٹیکر لانے والے ہیں, اس کو تو پتہ ہی کوئی نہیں دنیا ہوتی کیا چیز ہے. کس کو لانے والے؟ چھوڑ دیں. اچھا.
ہاں وہ ایک دفعہ میرے ساتھ مجھے آج سے 2-3 دن پہلے ایک جگہ تھے, انہوں نے مجھے کہا یہ قانون ہے, اس کے تحت الیکشن لمبے ہو سکتے ہیں. خاص طور پہ کاج کا ریومر بہت ہے, خاص طور پہ, اور بہت لوگ تھے اس وقت, بہت اس 20 تاریخ کی بات ہے, اس وقت وہ لانے کے چکر میں ہیں. ٹھیک, لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ مجھے صرف یہ بتائیے کہ یہ لوگ ایجوکیشن سنبھالیں گے, کل کوئی بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے, ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر تو جا کے پبلک میں جات پات کرے گا, شباز شریف چلا جاتا ہے, ایک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر پبلک میں جانے کے قابل نہیں ہوتا. اور جو آپ کی اکنامک کرائسس ہے, کیا کریں گے آپ؟ یہ ہم نے کیفیت پیدا کی ہوئی ہے خدا کے لیے. پبلک, عمران خان اگر اسمبلی میں ہوتا تب بھی کچھ نہیں تھا, اب ایک ہی راستہ رہ گیا اس ملک کے اندر, اور یہ جو آسیب اس ملک میں اندر چھایا ہوا ہے نا, اس کا راستہ اور کوئی نہیں ہے. 77 میں ہم اٹھے تھے, پبلک اٹھی تھی, یہ الگ بات ہے کہ وہاں مارشل لا آ گیا تھا, اب مارشل لا نہیں آ سکتا. اس وقت لوگ خواہش کرتے تھے کہ مارشل لا آ جائے, اب لوگ خواہش کرتے ہیں کہ مارشل لا نہ آئے, اب لوگ خواہش کرتے ہیں کہ اور طرح کی تبدیلی ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں ان جلوسوں کے اندر شامل تھا, میں نے جیل کاٹی ہوئی ان جلوسوں کے اندر. مجھے یاد ہے اچھی طرح وہ نیلا گنبد کے پاس جب پہلا جلوس نکلا تھا, اور آخری جلوس جس میں لوگ آگے آئے تھے, تو فوج فائر نہیں کر سکتی تھی, 3 بریگیڈیئر نے استعفیٰ دے دیا تھا. آ گیا, اس وقت لوگ اعتبار کرتے تھے, اب وہ اعتبار کھویا جا چکا ہے, کیونکہ اس کے بعد آپ نے مجاہدہ خان سے لے کے ضیاء الحق اور مشرف تک آپ اپنے اعتماد سے نکل گئے ہیں. یاد رکھو, اگر پبلک کبھی اٹھ کھڑی ہوئی, جو ایک روٹین ہوتی ہے, اور ہم نے 77 میں پبلک اٹھتے ہوئے دیکھا ہوا ہے, تو پھر یہ سیلاب نہیں رکنے والا, اور یہ محسن نقوی سے نہیں سنبھالا جائے گا, یہ تمہارے کیئر ٹیکر اعظم خان سے نہیں سنبھالا جائے گا, یہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر سے سنبھالا جائے گا. ان کو تو گفتگو کرنی نہیں آتی, ہم نے ان کو دیکھا ہوا ہے, نیگوسیشن کرنی نہیں آتی. ٹھیک ہے. ہلالی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے جس طرح کی فضا اس وقت بنی ہوئی ہے, جو عمران خان ہیں وہ تھوڑے خوفزدہ یا گھبرائے ہوئے اس طرح سے کہہ سکتے ہیں, کہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی تک ڈیٹ نہیں آ رہی گورنر کی جانب سے, نہ KP کی نہ پنجاب اسمبلی کے جو الیکشن ہونے ہیں اس کی ابھی تک ڈیٹ نہیں دی گئی ہے, تو آپ کیا فورسی کر رہے ہیں, کیا انٹرم سیٹ اپ پرولونگ کرے گا یا 90 دن میں ہو جائیں گے الیکشن؟ میرے خیال میں دیکھیے, پہلی بات تو میں آپ کا سوال کا بھی جواب دوں گا, پر پہلی بات میں مجھے یہ کہنے دے کہ اوریا صاحب کے منہ میں گھی شکر, کاش کہ یہ جو کہہ رہے ہیں بالکل ایسے ہو, میں پرسنلی چاہتا ہوں ایسا ہی ہو. اچھا, مگر انہوں نے بات کی اسٹیبلشمنٹ کی خوف, کس چیز کی خوف گئی ہے؟ بالکل گئی ہے بات کرنے میں, کرٹیسائز کرنے میں, سوشل میڈیا کے اوپر, بالکل صحیح ہے. مگر وہ خوف ایک اور خوف ہے, وہ ڈز ناٹ, وہ ایکچولی وہ الیکٹورل پروسیس کی مینیپولیشن اور جو اور چیزیں چاہیے اس پہ کوئی خاص اس کا امپیکٹ نہیں ہوتا. مگر a good sign was کہ جب بائی الیکشنز میں لگتا ایسے تھا کہ اگر امپائر آپ کے خلاف تھا تو امپائر کچھ بھی کر سکتا تھا, مگر لوگوں نے ووٹ کرنے کے بعد ادھر ہی ٹکے رہے, اور انہوں نے دیکھا کہ یہ ووٹس جو ہم نے ڈالے ہیں اور اوورویلمنگ میجورٹی کس کا ہے, اور وہ ریزلٹس جب آئیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اوریا صاحب کہ وہ ریزلٹس بتا رہے تھے کہ ایک قسم کا چینج آ رہا ہے پاکستان میں, اینڈ اٹس ٹرو. اچھا, مگر میں آپ کو پھر کہتا ہوں, اتنا اب تک نہیں آیا ہے. یہ جو یہ کہہ رہے ہیں, دس از آلموسٹ ریولوشنری. اگر آیا ہے تو وہ کیوں پھر, کیا ان کو نہیں پتا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں, میرے ایکسپیرینس میں کہتا ہوں, دے آر فرسٹ اسٹیبلشمنٹ از دا فرسٹ ادارہ جدھر ان کو پتا چلتا ہے ٹرینڈز کیا ہیں, ٹرینڈ آف تھنکنگ کیا ہے, کون ہے, کیسے ہے, کیا ہے. یہ کہنا کہ ان کو ایسا ایک ریولوشنری چینج آ گیا ہے پاکستان میں اور ان کو پتہ نہیں ہے, یا وہ اس کو پھر ڈیفائی کریں گے اور پاکستان کو نقصان پہنچیں گے, میں نہیں سمجھتا اس نوبت آئی ہے. شاید 1-2 الیکشن کے بعد, اور ایز آئی سیڈ اگر کچھ ایسی چیز کرنے کی کوشش کی انشاءاللہ اس الیکشن میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو ایک انڈیکیشن آ جائے کہ ڈونٹ انٹرفیئر. مگر جیسے میں نے آپ کو کہا ہے, پاکستان کی ہسٹری میں
1977 का इलेक्शंस में आपको बताऊं, इट इज वेरी सिंपल. वो तो भुट्टो तो वो जीत रहा था विदाउट एनी रिगिंग. उसको ये चढ़ गई थी, ऐसे लोग जो खरल वरल थे जो कह नहीं आपके खिलाफ कोई नहीं खड़ा होना चाहिए, आप इतने अच्छे हैं, आपके खिलाफ हाउ डेयर बी. और मैं एज डीसी लड़काना या इधर या उधर मैं बुरा समझता हूं कि आपके खिलाफ एक आदमी की जुर्रत हुई खड़े करने के लिए. बाबा अच्छा. तो ये दैट वाज नॉनसेंस. मगर अगर उस वक्त अगर वो कहता अच्छा जी अवाम को कहता मैंने सुना है कि आप कहते हैं ये रिग्ड है, बिल्कुल ठीक है, हम री इलेक्शन करेंगे, 1 महीने में री इलेक्शन होगा, बात खत्म. ही वुड हैव वन. भुट्टो पॉपुलर था. मगर तो मैं ये 77 वे नहीं, ये एक नया ट्रेंड होगा. अब औरिया साहब सही, अगर उनकी रीडिंग ठीक है होगा. मेरी रीडिंग ये है कि नहीं होगा. अच्छा. इसलिए नहीं कि लोग चेंज नहीं हुए, मैं नहीं समझता उस किस्म का मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इज नॉट सो मच. मगर इंशाल्लाह रिग्ड इलेक्शन जो लोगों के खिलाफ है तो फिर ये हो सकता है. मगर देखिए हमारी बात कुछ और भी थी कि इस वक्त वो जो उनके अपने पार्टी में, मुझे उनका एक SAPM आज बताया, एक्स प्राइम मिनिस्टर का इमरान खान का SAPM आज बताया, एंड ही वेरी मच हैड अ हैंड इन दिस, कि भाई बहुत दफे हम कहते रहे कि हम टिकें, जब ये मामला उठेगा नैब के हम शोर करेंगे, कोर्ट्स को ले आएंगे बीच में, ये करेंगे वो करेंगे, नॉइज कम से कम आवाज उठाएंगे, लोगों को ये करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे. तो मेरे ख्याल में वो एक अच्छा स्ट्रैटेजी था. इधर तो बैठ के मिस्टर परवेज अशरफ तो ये खेल रहा है इनके साथ, एक स्ट्रोक पर के 11, 35 खत्म. और इनके अब उनकी मेजॉरिटी हो नहीं, दे कांट इवन फॉर्म द ऑपोजिशन. बिल्कुल ठीक है. मकसद इस पूरे चाल का ये था कि इसको निकालें वो रियाज को और अपना आदमी को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बना, वो भी खत्म. और ये सब क्या चल रहा है कौमी असेंबली में? क्या स्ट्रेटजी है PTI की, क्या स्ट्रेटजी है, PDM की क्या स्ट्रेटजी है? मैंने मिसाल दे दी ना. हाँ. कि आप पंजाब के अंदर KPK के अंदर तो आपकी गवर्नमेंट थी. हाँ. उसके बावजूद भी आपका वजीर आला नहीं आ सका. उसके बावजूद बदतरीन वजीर आला पंजाब में आया ना. तो इसका मतलब यह है कि एस्टैब्लिशमेंट में बताता हूं, एक बात तय है कि हमने हुकूमतों को देखा हुआ है, जितना ज्यादा आप इन्वॉल्व होंगे एंटी पब्लिक, उतना ही ज्यादा आप वीक हो जाएंगे. आपको पब्लिक के साथ मैं बताऊं आपको इमरान खान को क्यों हटाया गया. मैंने वो रिपोर्टें पढ़ी हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज की, जो कि रिपोर्टें दी जा रही थी उस वक्त, 12-13 रिपोर्टें थी इकट्ठी. रिपोर्टें ये थी कि इमरान खान को अगर आज आप हटा देंगे तो ये पब्लिक में जाएगा तो इसको अंडे टमाटर पड़ेंगे और ये तो रहेगा नहीं. और उसके बाद इसकी पार्टी हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह बिखर जाएगी, एक बंदा इसके साथ नहीं रहेगा. ये इधर चले जाएगा, ये इधर चले जाएगा. ये नून, आज भी देखें नून लीग की टिकटें मांगते हैं, पीछे ये करते हैं वो करते हैं. और ये बात सिचुएशन थी. लेकिन हुआ क्या, इन्होंने उसके ऊपर एक्शन लिया और कर लिया. ये इनकी बेसिक स्ट्रेटेजी ये है. अब हुआ क्या, इस सारी सिचुएशन के अंदर 10 अप्रैल आ गया. हाँ. और इमरान खान चीजें ये इनके तो होश उड़ गए. आगे बताता हूं आपको. 17 तारीख की जो इलेक्शन थे, जुलाई वाले इलेक्शन, जिसमें इमरान खान 17 सीटें जीता. 15 तारीख कौन सी थी? 17 सीटें जिसमें इमरान खान जीता. मैंने पूछा सारे लोगों से, जो लोग थे, कि भाई कौन जीत रहा है. उन्होंने कहा जी 18 सीटें ले रहा है इमरान खान, और एक शायद कम हो जाए या ज्यादा हो जाए. वो उनको शक था पिंडी वाली सीट का, क्योंकि वहां पर एक बड़ा ईगो का मसला आ गया था एस्टेब्लिशमेंट का, क्योंकि एक एक्स DG ISI ने जलसे के अंदर तकीद कर दी थी. स्वाय अब मैंने एक उसमें चैनल में बैठा हुआ, मैंने कहा ये हो रहा है. उन्होंने कहा आपको कैसे पता है? मैंने कहा मुझे पता है. मैंने इन लोगों से पूछा तुम हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर है, तुम उसके पास उसको जाके बताते क्यों नहीं हो कि ये हो रहा है? उसने कहा वो हमें जिंदा रहने देगा. अच्छा. वो कहेगा ये तुम मुझे जीतने क्यों नहीं देते हो? ऑल ऑड्स, हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर, मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑन द हेल्म ऑफ अफेयर्स, एस्टैब्लिशमेंट में से जनरल बाजवा उसके साथ 2 दफा उससे हरा के दिखाया. तो असल मसला यह है, ये थी महदूद पैमाने में हार गए वो लोग. जब इस वक्त पूरे पाकिस्तान में आप खुद सोचें
को 300-350 सीटों कौमी असम्बली में 1000 सीटों में इलेक्शन हो रहा होगा, आपके पास स्ट्रेंथ कितनी है पाकिस्तान के अंदर? एस्टेब्लिशमेंट के पास क्या पूरी की पूरी उसका आपको पता है, इलेक्शन के अंदर जब हम लोगों को लगाया करते थे तो हमारे पास टीचर पूरे नहीं होते थे, हम बैंकों के मुलाजमीन को वहां जाकर कहते थे कि यार तुम प्रेसिडेंट अफसर बन जाओ। अच्छा। प्राइवेट सेक्टर से ले आया करते थे, कोई हमारे पास स्ट्रेंथ ही नहीं है। इतने जितने पोलिंग स्टेशन है उतने सरकारी मुलाजमीन तो नहीं है। तो आप कम से कम ये अंदाजा करें कि आपकी स्ट्रेंथ, लेकिन मुझे इस बात पे डर नहीं है, मुझे ये डर है कि ये कर रहे हैं, एक प्लान कर रहे हैं इसको लंबा करना। अच्छा। केयरटेकर को पाकिस्तान के अंदर एजिटेशन शुरू हो गए तो याद रखो आपका केयरटेकर नहीं संभाल सकेगा। ठीक मैं है। आजम खान को जानता हूं, मेरी तरह का ब्यूरोक्रेट है। अच्छा। हाँ, मैं मोहसिन नकवी को जानता हूं, वो किस लेवल प्ले कर सकता, वो बिहाइंड द डोर प्ले कर सकता है। वो पब्लिक को क्या ऑफर करेगा कि तुम आज पीछे हट जाओ। कल को अगर ब्रेक डाउन के ऊपर हड़ताल शुरू हो जाती है, कल को अगर जैसे उन्होंने LNG वालों ने हड़ताल का, आप क्या ऑफर करेंगे? आपके पास है क्या? आप इस मुल्क को किस कुएं में फेंकना चाहते हैं? आप जल्दी इलेक्शन कराओ अगर आपने वाकई केयरटेकर ले आया और आके उनको जो पॉपुलर लीडरशिप है उसके हवाले करो ये मुल्क। बिल्कुल ठीक है, इस बात से कोई इनकार नहीं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जल्द लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी इसी से जुड़ी हुई है। मईशत पर कुछ बात होगी इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।